بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ اپنی اولاد کو امتحان میں کامیاب اور سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہر مشکل پیپر بھی آسانی کے ساتھ کامیابی حاصل کریں، تو آج ہم آپ کے لیے ایک نہایت خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک ایسی بابرکت تسبیح ہے جسے امتحان سے پہلے، امتحان کے دوران اور حتیٰ کہ امتحان کے بعد بھی پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آپ یقین جانیے، یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ جس بچے کے لیے یہ پڑھا گیا، اللہ نے اسے کامیابی اور کامرانی سے نوازا۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ کون سی مقدس آیت ہے جو بچوں کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، حتیٰ کہ کمزور طلباء بھی اس کی برکت سے کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے ناظرین، بے شک اس وقت بہت سے گھروں میں ایک خاص ماحول بنا ہوا ہے۔ بچوں کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ کوئی 9ویں جماعت کے امتحان دے رہا ہے، کوئی 10ویں کے، کوئی فرسٹ ایئر کے، کوئی سیکنڈ ایئر میں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اعلیٰ تعلیم جیسے ایم فل یا پی ایچ ڈی کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ ہر سطح کے امتحانات اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں اور ہر بچے کے لیے یہ وقت نہایت حساس اور اہم ہوتا ہے۔ ایسے میں ہر ماں، ہر باپ، ہر بہن اور ہر بھائی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا پیارا بچہ کامیاب ہو اور عزت کے ساتھ اپنے امتحان میں سرخرو ہو۔ اگر گھر کا کوئی بھی فرد، چاہے وہ خود بچہ ہو، اس کی ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو یا بھائی ہو، خلوص دل کے ساتھ یہ خاص عمل کر لے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بچے کو ضرور کامیاب فرماتا ہے، اس کے امتحانات کو آسان بنا دیتا ہے اور اس کی ہر مشکل کو دور فرما دیتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر کسی بچے نے مکمل تیاری نہ بھی کی ہو، اگر اس کی محنت کم بھی ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے اس کے دل کو کھول دیتا ہے، اس کی سمجھ میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور وہ ایسے جواب لکھتا ہے کہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ جب مدد فرماتا ہے تو راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں اور کامیابی قدم چومتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کامیابی عطا فرماتا ہے؟ اس کو جاننے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا وظیفہ کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر بیماری کی شفا ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے اور ہر مشکل کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی انسان قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو دل سے پڑھتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے اور اسے اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق قائم کر لیتا ہے۔ یہ عمل صرف الفاظ دہرانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں بے پناہ طاقت ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، اس کے حالات سنوار سکتی ہے اور ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ جب بندہ اخلاص، یقین اور دل کی گہرائیوں سے قرآن پاک کی کسی آیت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کے دل کی بات کو جانتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یقین ایک ایسی دولت ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، لیکن جس کے پاس ہو، اس کے لیے زندگی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی ہمت نہیں ہارتا اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ یقین کا مطلب ہے کہ آپ دل سے مانیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ جب آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کی دعا میں تاثیر آ جاتی ہے، آپ کے الفاظ میں طاقت آ جاتی ہے اور آپ کے عمل میں برکت آ جاتی ہے۔ یقین رکھنے والے بندے کبھی ناکام نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر بندہ اچھا گمان رکھے تو اللہ اسے اچھا ہی عطا فرماتا ہے۔ جب ماں باپ، بہن بھائی یا گھر کا کوئی بھی فرد اپنے کسی پیارے کے لیے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ماں کی دعا میں خاص تاثیر ہوتی ہے، باپ کی دعا میں طاقت ہوتی ہے اور بہن بھائیوں کی دعا میں خلوص ہوتا ہے۔
پیارے بچوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محنت بہت ضروری ہے۔ محنت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، چاہے وہ دنیاوی کامیابی ہو یا دینی کامیابی۔ جو جتنی محنت کرتا ہے اسے اتنا ہی صلہ ملتا ہے۔ دل لگا کر پڑھائی کریں اور اپنی کتابوں کو سمجھ کر پڑھیں۔ وقت کی قدر کریں تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور نہایت اہم بات یہ ہے کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اپنے والدین کو ہمیشہ خوش رکھیں، ان کا احترام کریں اور ان کی خدمت کریں، کیونکہ ان کی دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اب وظیفے کا طریقہ سن لیجئے۔ جب آپ کو اس وظیفے کا علم ہو جائے یا امتحان سے ایک دن پہلے درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد یا حسیبو 300 مرتبہ پڑھیں۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے اور اس کا اثر بہت جلد ظاہر ہوتا ہے۔ اب وہ آیت جو آپ نے امتحان دینے جاتے وقت پڑھنی ہے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کو یقین، خلوص اور بھروسے کے ساتھ پڑھیں۔ طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کریں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد پورے یقین کے ساتھ امتحان دینے جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، گھبراہٹ ختم ہو جائے گی اور آپ بہت اچھے طریقے سے اپنا پیپر حل کر سکیں گے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام بچوں کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے، ہر مشکل کو آسان فرمائے اور ہر گھر میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔